अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अदनान बड़ैच। आज हम इनसे सवाल पूछेंगे, क्या जादू के ज़रिए शादी में रुकावट डाली जा सकती है? अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम सलाम जी कारी साहब, रहमत। हमारी नाजरीन को बताएं इस सवाल का। अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। जी अदनान भाई, जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारी कॉल्स और मैसेजेस इस हवाले से आते हैं, जी और अक्सर लोग सवाल उठाते हैं कि क्या जादू जो है वो शादी जिसके साथ भी होनी है, जिसके साथ लिखी है उसी के साथ होनी है, या कोई कैसे शादी में रुकावट बन सकता है, बिल्कुल। या कोई कैसे। अक्सर लोग तो ये सवाल एक इल्मी लिहाज से पूछते हैं कि लो जी, शादी तो जिसके साथ लिखी है उसी के साथ होनी है, तो फिर कैसे कोई शादी में रुकावट डाल सकता है। और कुछ लोगों के तो मसाइल हैं ये, वो शादी नहीं हो रही। अक्सर जो है वो बच्चियों के वालिदैन परेशान हैं, बच्चों के वालिदैन परेशान हैं, और वो ये चीज़ बार बार पूछते हैं कि अब हम क्या करें। बच्चियों के रिश्ते आते हैं, बच्चों के रिश्ते आते हैं, तो वो रिश्ता देखने वाला देख के चला जाता है, लेकिन वो बाद में कोई बात नहीं करता और शादी नहीं होती। तो इसकी क्या वजह हो सकती है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या ये मुमकिन है कि ये जादू की वजह से है? और इसकी अलामात के हवाले से भी हाँ जी, बताइएगा। मैं इंशाल्लाह जिक्र करूँगा। जी सबसे पहली चीज़ है, ये जादू रुकावट कैसे डालते हैं। ये जादू होता है, वाक़यातन हो जाता है। पहली बात, जादू कैसे करते हैं। जादूगर के पास कोई शख्स जाता है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ या फ़लाँ बिनते फ़लाँ के ऊपर जादू करना है, या तो या उसकी शादी कहीं और ना हो, या मुझसे हो जाए, इस तरह की मुख्तलिफ़ बातें। अब जादूगर उससे कोई चीज़ मंगवाता है उसके लिए। वो सीने वाला कपड़ा हो सकता है, वो पाँव की मट्टी हो सकती है, वो बाल हो सकते हैं, वो नाखून हो सकते हैं, वो तस्वीर हो सकती है, वो इस तरह की उसकी इस्तेमाल शुदा कोई भी चीज़ हो सकती है। उसको जादूगर मंगवाता है और उस पर पढ़ के अमल करता है। उसका नाम, उसकी वालदा का नाम पूछ के उस पर अमल शुरू कर देता है। अब कुछ शैतानी मंत्र होते हैं जिनको पढ़ने से वो उस इंसान पर शैतानी वो अमल जो है, वो जादू का वो होना असरअंदाज शुरू हो जाता है। अब जादू से ये नहीं होता कि जी जो है जादू है वो रिश्ते आने वालों को रोक देता है, या रिश्ते जब रिश्ता करने के लिए आते हैं तो जादू उन पर मतलब कुछ असरअंदाज ऐसा होता है। जादूगर क्या करता है, जादू के ज़रिए से बदल देता है उनके ख़यालात को। युख़य्यलु अलैहिम मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ। अल्लाह फरमाते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने रस्सियाँ थी, ठीक है, लेकिन उन्हें क्या ख्याल महसूस हो रहा था, या उन्हें ये महसूस हो रहा था कि ये सांप है। तो असल क्या थी? रस्सियाँ। इसी तरह जादूगर क्या करता है, वो भी उस बंदे के बारे में लोगों के ख्यालात बदल देता है। अब किसी पे जादू किया है, उसके बारे में लोगों के ख्यालात को बदल देता है। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी देखा रस्सियों को, वो सांप नजर आ रहे, लोग देख रहे उन्हें भी सांप नजर आ रहे, फिरौन देख रहा है उसको भी सांप नजर आ रहे, सिर्फ जादूगरों को रस्सियां नजर आ रही। और इधर मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, मोजज़े और जादू में फ़र्क भी ये है। अच्छा, मोजज़ा जो होता है, जादू जो है वो सबको रस्सियां सांप नजर आ रहे थे, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगरों को जो रस्सियां नजर आ रही। लेकिन मोजज़ा जो होता है पैगंबर का, नबी का, वो सबको, वो आसा फेंका, वो अज़दहा बन गया, वो सबको अज़दहा नजर आ रहा है, हत्ता के जादूगरों को भी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी। अच्छा, ये मोजज़ा और जादू में फ़र्क है। अब खैर वो एक वाक़या अलग से है। तो रस्सियाँ नज़र आ रही थी, और रस्सियाँ जादू के ज़रिए से सांप नज़र आ रही थी। वो क्या बदल दिया था? देखने पर जादू किया था, नज़र पे, कि जो भी इन रस्सियों की तरफ देखे उसका ये रस्सियों का हुलिया उसको बदल के नज़र आए, वो रस्सियों की बजाय सांप नज़र आए। इसी तरह जादूगर उस इंसान पर जादू करता है कि जो भी इस नीयत से इसके पास आए, रिश्ते की नीयत से इसको देखे, उसको उसका तसव्वुर गलत नजर आए, उसकी सूरत बुरी नजर आए, उसका जो है वो हुलिया जो है वो बूढ़ों की तरह दिखाना, बदहाल दिखाना, बुरी आदत दिखाना,
مطلب وہ ایسا اس کو اس کے سامنے دکھاتا ہے رشتہ دیکھنے والے کے سامنے وہ جادو کی وجہ سے کہ وہ اس کو ناپسند کر دیتا ہے، یا اس سے کوئی ایسی کام کروا دیتا ہے جس سے کراہت محسوس ہونے لگ جاتی ہے جو رشتہ دیکھنے کے لیے آتا ہے اور وہ ناپسند کر دیتا ہے، وہ ناپسند کرتا ہے۔ جادوگر جادو کرتا ہے جس سے وہ ان کے خیالات، رشتہ دیکھنے والوں کے خیالات ان کے بارے میں بدل جاتے ہیں، جس سے وہ ہے وہ رشتہ جو ہے وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جادو کرتا ہے۔ اب آئیں اس کے علاج کی طرف۔ اس کی علامات بھی ہوتی ہیں جس سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے؟ ہاں، کچھ علامات ہوتی ہیں جن بچیوں پر یا بچوں پر یہ جادو ہوتا ہے۔ اکثر اوقات وہ خواب میں ڈرتے ہیں، اکثر اوقات انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام کرنا چاہ رہی ہیں لیکن وہ کام کر نہیں پا رہی۔ اچھا، مثلاً اکثر مریضوں کو تجربے میں یہ بات گزری ہے، یہ خواب آتا ہے جی انہیں جو ہے وہ پیپر دینا چاہ رہی ہیں لیکن لکھ نہیں پا رہی، یعنی خواب میں وہ مریض یا مریضہ اپنے آپ کو بے بس دیکھتے ہیں۔ اکثر مریضوں کو یہ آتا ہے وہ انہیں راستہ جو ہے وہ پتہ ہے، سامنے راستہ بھی ہے لیکن وہ بھاگ رہے ہیں، وہاں سے نکل نہیں جا رہا، سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں ان سے چڑھا نہیں جا رہا، بلندی پہ جا رہے ہیں ان سے چڑھا نہیں جا رہا، بلندی سے اچانک نیچے گر گئے۔ یہ بھی جادو کی ہی علامت ہے لیکن یہ کسی اور جادو میں آ جاتی ہے، لیکن اس میں یہ ساری علامات پائی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ جو میں نے علامات گنوائی ہیں یہ اور قسم کے جادو کی علامات میں بھی پائی جاتی ہیں۔ کپڑے کٹنے والی بھی علامات اس میں آ سکتی ہے؟ ہاں، کپڑے کٹنے والی علامات اس میں بھی آتی ہے، سحر امراض میں بھی آتی ہے، اور بھی 2-3 قسم کے جادو ہیں جن پہ یہ علامت آتی ہے۔ جادوگر وہ کپڑا جنات کے ذریعے سے کٹواتا ہے اور وہ منگواتا ہے اور وہ جو ہے وہ اس پتلے کے ساتھ اٹیچ کر کے وہ مختلف قسم کے جادو میں آ جاتی ہیں، لیکن جو کامن علامات ہیں جو اس قسم کے جادو میں آتی ہیں، صحیح، ڈرونے خواب آنا، مریض کا ڈر جانا، مریض پر دباؤ پڑنا، یا پھر جو ہے مریض نے بے بس محسوس کرنا، خواب میں بے بس محسوس کرنا، خواب میں خود کو کام کرنا چاہ رہا ہے، کر سکتا ہے لیکن کر نہیں پا رہا، بھاگ سکتا ہے لیکن بھاگ نہیں پا رہا، بول سکتا ہے لیکن بول نہیں پا رہا، لکھ سکتا ہے لیکن لکھ نہیں پا رہا، یعنی اس طرح کی مختلف علامات جو ہیں وہ اس میں پائی جاتی ہیں، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جادو ہے۔ ٹھیک، اب آئیں اس کے علاج کی طرف۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چیز کو بدل کے دکھا دیا گیا، جادو ہے، اب اس کا حل کیا ہوگا؟ وقال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ، کیا کہا؟ یہ تو جادو ہے۔ فلما القوا، جب وہ دیکھا گیا، اس کو دیکھا، انہوں نے رسیاں بچھا دیں تو کہنے لگے کہ اف اللہ، یہ تو جادو ہے۔ اب آگے کیا کہا؟ ان اللہ سیبطلہ، اللہ بے اثر کرے گا اسے، بے شک اللہ بے اثر کرے گا۔ اور ساتھ ہی کہا اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، اللہ تجھ پہ توکل ہے، تجھ پہ یقین ہے، تم مجھے اس فتنے سے، ان ظالموں کے فتنے سے نجات دے، ان ظالموں کے فتنے میں نہ ڈالنا۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، یہ قوم کافروں کی قوم کے فتنے سے نجات دے اپنی رحمت کے ساتھ۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں ایک چیز سکھائی ہے، اللہ کے قرآن نے ہمیں ایک چیز سکھائی ہے اس پیغمبر کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے، کہ جب بھی کوئی مسئلہ بنے، جادو ہو کوئی قسم ہے، تو بچائے اس کے کہ وہ اس کے علاج کی طرف جائیں، مطلب علاج جو ہے وہ بھاگیں ادھر ادھر علاج کروانے کے لیے۔ سب سے پہلے رجوع جو کرنا ہے وہ حضرت موسیٰ نے کیسے کیا؟ ان اللہ سیبطلہ، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، یہی پڑھتے رہو، ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ۔ کوئی جادو کی سمجھ نہیں آ رہی نا آپ کو، کون سا ہے، کون سی قسم ہے، کیا ہے کیا نہیں، بس ایک بات پڑھتے رہو، ایک لفظ پڑھتے رہو۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 ہے۔ ٹھیک، ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ بے اثر کرے گا، وہ رب جانے اور اس کی مخلوق جانے۔ تم نے یہ کہنا ہے اللہ تو ہی، تیرے حکم کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا، تو نے اس کو بے اثر کرنا ہے، پھر اللہ اس کو بے اثر کر دیتا ہے۔ دوسرا، ایسا مریض جو ہے وہ کیا کرے؟ سورۃ توبہ کی آخری آیت، جی، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ کثرت کے ساتھ پڑھے، دن میں کم از کم دن میں، سارا دن میں 700 مرتبہ پڑھ لیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت،
کافی ہے میرے لیے اللہ، جس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، معبود کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ وہ ایک ہے۔ اللہ کی تعریف ہوگی، توحید ہوگی، حمد و ثنا ہوگی۔ علیہ توکلت، اسی پر میرا توکل ہے، اللہ پر توکل ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو توکلت وهو رب العرش العظیم، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ جب اللہ کی تعریف بار بار بیان کرتا رہتا ہے، اور توحید کی ضرب سب سے کڑی ضرب ہے جادو پر، یہ کلمات بار بار پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ اس کے ساتھ سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ 100 مرتبہ پڑھے۔ اس کا معنی کتنا خوبصورت ہے۔ جب بندہ بے بس ہو جاتا ہے نا، پریشان ہو جاتا ہے، مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ آیت پڑھتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ فرماتے ہیں میں بندے تجھے عنقریب جلدی اتنا نوازوں گا کہ تو خود راضی ہو جائے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ تجھے میں عنقریب ایسا مقام دوں گا، اتنا نوازوں گا کہ تو خود راضی ہو جائے گا۔ یہ والی آیت جو ہے وہ دن میں 100 مرتبہ پڑھے۔ اس کے ساتھ استغفر اللہ، یہ کم از کم 700 مرتبہ دن میں پڑھے۔ اور چوتھی چیز سورہ فلق اور ناس، یہ 21 مرتبہ صبح و شام شروع کر لیں۔ یہ میں نے 4 چیزیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی چیز سورۃ توبہ کی آخری آیت، اس کے بعد سورۃ والضحیٰ اس کی آیت نمبر 5، اس کے بعد جو ہے استغفار، اور سورۃ فلق ناس۔ یہ چیزیں شروع کر لیں۔ یہ دن میں ایک ہی بار عمل کرنا ہے، جو 3 چیزیں ہیں، سورۃ والضحیٰ کا، سورۃ جو ہے استغفار کا، سورۃ توبہ کی آخری آیت کا۔ سورۃ توبہ کی آخری آیت 700 مرتبہ، سورۃ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 100 مرتبہ، استغفر اللہ 700 مرتبہ۔ استغفر اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پڑھتا ہے اللہ ہر قسم کی پریشانی، تکلیف، مصیبت دور کر دیتے ہیں، نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، تمام آسانیاں ہو جاتی ہیں، رزق میں فراوانیاں کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہر قسم کا معاملہ، پریشانی، مصیبت دور ہو جاتی ہے استغفار پڑھنے سے، اور سورۃ فلق ناس پڑھنے سے وہ جادو کے جو اثرات ہوں گے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ سورۃ فلق ناس صبح شام پڑھنی ہے، باقی ساری پڑھائی ایک ٹائم ہی پڑھنی ہے۔ 21 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے پانی پیے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ کم از کم جو ہے نا وہ 7 دن لازمی پڑھے، اور زیادہ سے زیادہ 3 ہفتے، 3 ہفتوں میں اللہ کے فضل سے یہ عمل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔